تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے، یہ مانتا ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بگاڑ ہے، تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں کن کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں اصلاح ہو تو آپ کو سب سے پہلے ایک نیک خاتون کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ المرأة الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا کے سارے سامان، جتنے بھی ساز و سامان ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مال ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین پونجی ایک نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ المرأة الصالحہ، کہ ایک نیک عورت ایک گھر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، بہترین سامان ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ جو گھر والی لا رہے ہیں وہ دیندار ہیں، ان کی سیرت اور کردار کیسی ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ وقت گھروں میں جن کو بتانا ہوتا ہے وہ آپ کی بیوی کو بتانی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان پوچھتے ہیں کہ ای المال نتخذ، کہ اللہ کے نبی اگر ہم مال و جائیداد کے طور پر اپنے گھر میں کسی چیز کو اکٹھی کرنا چاہے یا جمع کرنا چاہیں تو کس چیز کو ہم اکٹھا کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لِيَتَّخِذْ أَحَدَكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَتُعِينُهُ وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے گھر میں کوئی جائیداد یا کوئی پونجی جمع کرنی ہو تو دنیا کے اندر سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں۔ قلباً شاکرا، کہ اپنے دل کو شکر گزار بنائیں، اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا کرے اپنے دلوں میں، کیونکہ انسان زبان سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان کا دل کیا کہتا ہے؟ حقیقت میں ان کے دل کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا دل کیا کہتا ہے۔ ایسے زبان میں ایسے ہی کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے تو بہت عام بات ہے، لیکن دلوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز اکٹھی کرنی ہو تو نمبر 1 قلباً شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بناؤ۔ دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاكِرًا، یعنی اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کے ذکر کرنے والی، یعنی ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، آپ ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ، یا پھر سیڑھی پر چڑھ رہے ہوں، اوپر میں چڑھ رہے ہوں اس وقت بھی اللہ اکبر پڑھیں، نیچے اتر رہے ہوں تو اس وقت سبحان اللہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کے لیے دعا بتلائے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری اہم چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی چیز اکٹھی کرنی ہو تو زوجۃ تعینہ علی امر الآخرہ، کہ ایسی بیوی کو گھر میں لائے جو آخرت کے کام میں تمہارا سپورٹ کرے، آخرت کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے۔ تو ایسی بیوی کون ہوگی؟ جن کے اندر دینی تعلیم ہوگی، جن کی اخلاق اور کردار، سیرت و صورت دونوں دین کے مطابق، دینی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ تو اس حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم و کرم فرمائے جو خود نماز پڑھتا ہے، فقام من اللیل،
اور راتوں کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اور اگر اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کر دے تو نَجَحَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھاتے ہیں، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، لیکن اٹھاتے ہیں کس نماز کے لیے؟ ایسی نماز جو 5 وقت نماز ان کے لیے نہیں، بلکہ تہجد کی نماز کے لیے اپنے بیوی کو اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی ہمت کر سکے؟ اکثریت تو ہماری ایسی ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اپنی بیوی کو کیا اٹھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو خود بھی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی ایسے شخص کو دعا دے رہے ہیں کہ رحم اللہ رجلا، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم و کرم فرمائے، قام من اللیل فصلی، کہ جو راتوں کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو مل جائے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأۃ، کہ اللہ رب العالمین اس عورت پر بھی رحم و کرم فرمائے جو خود نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہروں کو اٹھاتی ہے، اور اگر ان کے شوہر اٹھنے سے انکار کر دے تو ان کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کون سی بیوی ہوگی؟ جو دیندار ہوگی، جن کی تربیت دینی تعلیمات کے مطابق ہوگی، جن کو اللہ اور اس کے رسول کی سیرت یاد ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، آپ کے گھر دینی ماحول بنے، تو آپ کو ایک ایسی بیوی لانا پڑے گا جو آخرت کے کاموں میں آپ کا سپورٹ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا قضى احدكم الصلاة فليجعل لبيته نصيبا، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو ان کو چاہیے کہ اپنے کچھ نماز کا حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کریں۔ جیسے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں ان کو آپ گھر میں پڑھ کر آئیں، یا پھر عشاء کی نماز آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز پڑھ لیے، سنت بھی پڑھ لیے، لیکن جو وتر کی نماز ہے وہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، اس سے آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوگی اور خیر و بھلائیاں نازل ہوگی۔